صاحب صدر گرامی قدر لائق صد احترام علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر رب کریم نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے محبوب آقا نامدار، محبوب کردگار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے حوالے سے یہاں جمع ہو۔ یہاں میرا آنا اور آپ کا آنا کوئی کمال نہیں، یہ رب کا فضل ہے، کرم ہے، اس کا احسان ہے، اور یہ کوئی اس دور کی بات نہیں، یہ فیصلے ازل کے ہیں کہ یہ وفادار ہوں گے، یہ غدار ہوں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب کریم ارشاد فرماتے ہیں: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، تخت ختم نبوت پہ جلوہ افروز ہیں، اور تاج ختم نبوت اللہ کریم نے ان کے سر مقدس پہ دھر دیا۔ اگرچہ اس آیے کریمہ کا شان نزول جدا ہے، میں اس کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا۔ نہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، نہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، نہ متبنہ کے احکامات جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدھی بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ اس آیہ کریمہ میں تین باتوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے نام مبارک کا ذکر، ایک ہے کام مبارک کا ذکر، ایک ہے مقام مبارک کا ذکر۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں نام مبارک کا ذکر ہے، ولیکن رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول ہیں، اس میں کام مبارک کا ذکر ہے، وخاتم النبیین، اس میں مقام مبارک کا ذکر ہے۔ اب ہم ازل کے فیصلے کے مطابق یہاں موجود ہیں، وہ کیسے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے فرمان مبارک کا مفہوم یوں ہے، آپ کا فرمان ہے ہمارا ایمان ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ساری امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے، جس کے حصے میں کچھ آ جائے وہ کس کا ہوتا ہے؟ اسی کا ہوتا ہے جس کا حصہ ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں اور سارے انبیاء میں سے میں تمہارے حصے میں آیا، تو حصے میں جس کے جو آتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارک کا مفہوم پھر یوں ہے کہ ہم آقا کے ہیں اور آقا ہمارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آقا کے ہیں اور آقا ہمارے ہیں، اور یہ ازل کا فیصلہ ہے۔ اسی فیصلے کی یہ نشاندہی ہے کہ ملک کے کونے کونے سے آپ یہاں موجود ہیں، کس لیے؟ دشمنوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم ازل کے فیصلے کے مطابق جو ہیں تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے بیدار بھی ہیں، تیار بھی ہیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مائیں ہیں ہماری،
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ابو بکر کی الف سے لے کے علی کی یا تک جملہ ہمارے ہیں، اسی لیے کہ اللہ کریم نے انہیں ہمارا معیار ایمان بنایا، معیار عدالت بنایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے اصحاب رسول اگر یہ یہود و نصارہ ایمان لے آئیں آپ کے ایمان جیسا تو بس یقیناً انہوں نے ہدایت پائی۔ تو ہم حضرات صحابہ کرام کے متعلق یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ فرمایا اولئک هم المفلحون تو اول مصداق یہی لوگ ہیں، اگر اللہ نے یہ فرمایا اولئک هم المہتدون تو اول مصداق یہی لوگ ہیں، اگر اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون تو اول مصداق یہی لوگ ہیں، اور اگر اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا تو اول مصداق یہی لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ کن کے ہیں؟ ہمارے ہیں، بولو بولو کن کے ہیں؟ ہمارے ہیں۔ آقا بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، ان کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، وہ بھی ہماری۔ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی ہمارے، وہ بھی ہمارے۔ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جس وقت تک ہم آل رسول پہ درود نہ بھیجیں، وہ بھی ہمارے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام اور ازواج مطہرات کے بعد اگر تابعین آتے ہیں تو وہ بھی ہمارے۔ تابعین میں جو ہے سر لشکر ہمیں نام نظر آتا ہے نعمان ابن ثابت کا، امام العظم کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، وہ کن کے؟ وہ بھی ہمارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو وہ خاتم النبیین آپ کے اپنے فرمان کے مطابق کہ میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، وہ کن کے؟ ہمارے۔ ان کے صحابہ ہمارے، ان کے اہل بیت ہمارے، ان کے ازواج مطہرات ہماری۔ ان پہ اترنے والی آخری اللہ کی کتاب قرآن مجید ہماری، ان کی شریعت مطہرہ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام ہماری۔ کیا حضرات صحابہ کرام نے اجماع نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے؟ آقا ارشاد فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کسی کو نبوت کے درجے پہ سرفراز نہیں فرمایا جائے گا، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید آخری کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ آپ کی امت آخری امت، اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ آپ کی شریعت آخری شریعت، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ آپ کا پسندیدہ قبلہ کعبہ شریف، اس کے بعد دوسرا قبلہ نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے، تو ذرا دیکھتے چلے آئے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیات 100 کے قریب جو تحفظ ختم نبوت کے لیے اللہ نے نازل فرمائی، ان کی تشریح و تفسیر بیان کرتے ہوئے 210 احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی، اور اپنے اس منصب مبارک کا ختم نبوت کا تحفظ فرمایا، عملی تحفظ فرمایا۔ کس طرح فیروز دیلمی کو بھیج کے اسود انسی کے قتل کے ساتھ اس کا عملی اقدام کے ساتھ عملی تحفظ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اجماع امت کر کے، صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ کا اجماع ہے، یہ اجماع والی دولت بھی اس امت کو جو ہے وہ ختم نبوت کے صدقے اور طفیل اور فیضان میں ملی ہے۔ مسیلمہ کے خلاف لشکر کشی کی،
خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں شاق صفوں میں داخل ہوئے دشمن کی، تو جب صفوں سے پار ہوئے تو 40,000 میں سے 27,000 کے سر تن سے جدا کر چکے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شریعت محمدیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا، گستاخ رسول کی سزا، یہ سزا اسے ریاست نے دینی ہے، میں نے آپ نے نہیں دینی۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے سے دلیل طلب کرے تو یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا جو ہے وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ قرآن کو ماننے والا جو ہے وہ مومن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والا جو ہے وہ مومن ہے۔ صحابہ کرام کو جو ہے معیار ایمان اور معیار عدالت ماننے والا وہ مومن ہے۔ ازواج مطہرات کو بھی معیار ایمان اور معیار عدالت ماننے والا وہ بھی مومن ہے۔ تو دیکھ لیں آج دنیا میں جو لوگ ماننے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی ازواج مطہرات کے، آپ کے صحابہ کرام کے، انہی کو اللہ نے غلبہ دے رکھا ہے، انہی کو اللہ نے غلبہ دے رکھا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، غلبہ کس کا ہوگا؟ مومن کا ہوگا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو غلبہ آپ کا ہی ہوگا۔ ختم نبوت کے موضوع پہ دیکھ لیجئے، پیچھے نہ جائیے، صرف ادھر بڑے صغیر پاک و ہند میں دیکھ لیجئے۔ کون ہے یہ علماء دیوبند کے شیخ الطائفہ ہیں، علماء دیوبند کے شیخ الطائفہ ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں رحمہ اللہ۔ یہ ہجرت کر کے جب مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں، ہمارے پاکستان سے ابھی وطن عزیز پاکستان بنا نہیں، یہاں گولڈا شریف سے جو ہے ایک اللہ کے ولی پیر سید مہر علی شاہ رحمہ اللہ ہجرت کے ارادے سے جاتے ہیں کہ حج ادا کر لوں گا اور پھر وہیں رہوں گا، لوٹ کے وطن واپس نہ ہوں گا۔ حضرت سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت بیعت سے بھی سرفراز فرماتے ہیں اور خلافت سے بھی سرفراز فرماتے ہیں، ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ مہر علی حج ادا کر کے یہاں رکنا نہیں، حج ادا کر کے یہاں رکنا نہیں، آپ نے واپس جانا ہے۔ ان قریب ایک ایسا فتنہ جو ہے وہ ابھرنے والا ہے کہ اللہ کریم اس فتنے کی سرکوبی کے لیے آپ سے کام لیں گے۔ تو یہ علماء دیوبند کے شیخ الطائفہ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ۔ پھر وہ بات پوری ہوئی جب حضرت سید مہر علی شاہ بخاری مہر علی شاہ گولڈوی رحمہ اللہ نے مرزا غلام قادیانی کو جو ہے وہ مباہلے کی، مناظرے کی دعوت دی، حضرت بادشاہی مسجد تشریف لے آئے، ایک ہجوم عاشقاں ان کے ہمراہ تھا۔ مرزے نے وہاں سے تار بھیجا کہ میں نہیں آؤں گا۔ اب آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ پشتوں میں بیان کرو، ان کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ مرزا نے کہا میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے وجہ بتائی کہ آپ کے ساتھ پٹھان آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ پٹھان آ رہے ہیں، اور مجھے پٹھانوں سے جو ہے تو اندیشہ ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ شیخ الطائفہ نے جو فرمایا وہ پورا ہو کر رہا۔ اب ان کے دست اثر پہ بیعت کرنے والے یہ کون سی شخصیت ہے؟ ان کو ہم حجت اللہ فی الارض کہتے ہیں، ان کو قاسم العلوم والخیرات کہتے ہیں، ان کو جو ہے تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔
جب تک یہ حیات رہے مرزے کی جھوٹی نبوت کا منصوبہ بن چکا تھا، اس نے ایک دعویٰ بھی نہیں کیا۔ 1880 میں حضرت کی وفات ہوئی، اس کے بعد 1882 سے جو ہے مرزے نے دعووں کی ایک لائن لگا، میں مبلغ اسلام ہوں جھوٹ، میں مناظر اسلام ہوں جھوٹ، میں اللہ کا ولی مجدد ہوں جھوٹ، میں امام مہدی آخر الزمان ہوں جھوٹ، میں مسیل عیسیٰ علیہ السلام ہوں جھوٹ۔ لگ صبر کا وقت دیر لگ دے اور ایسے یا بچی ٹراشی چی رمانزہ وقت دے نا۔ کیا دعویٰ کیا اس نے دعویٰ کیا میں مبلغ اسلام ہوں جھوٹ، اس نے دعویٰ کیا میں مناظر اسلام ہوں جھوٹ، اس نے دعویٰ کیا میں مجدد ہوں جھوٹ، اس نے دعویٰ کیا میں مہدی آخر زمان ہوں جھوٹ، اس نے دعویٰ کیا میں مسیح عیسیٰ ہوں جھوٹ، ایک عجب دعویٰ کیا کہ میں مریم سلام اللہ علیہا ہوں، مجھ سے میں خود پیدا ہوا، نعوذ باللہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں جھوٹ۔ اس نے دعویٰ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثیل ہوں، آپ کا ذل ہوں، آپ کا بروز ہوں جھوٹ۔ اس نے دعویٰ کیا ہم نبی اور رسول ہیں جھوٹ۔ سارے دعوے اس جھوٹے کے جھوٹے ہیں، ایک دعویٰ اس کا سچا ہے، اس نے ایک شعر میں کیا ہے، شعر تو نہیں ہے کافی اور ردیف اس کے برابر نہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ شعر ہے تو چلو دعویٰ چونکہ اس میں سچا ہے اس لیے سن لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانیت کی آر۔ کیا دعویٰ ہے اس میں دعویٰ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے میں بندے دا پتر نہیں، سڑی بچے نے، اس دعوے میں وہ سچا ہے، اس دعوے میں وہ سچا ہے۔ تو جب تلک حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیوبند جب تلک حیات رہے، اس نے منصوبہ گڑ رکھا تھا، انگریز کے ساتھ اس کا پیچ اپ ہو چکا تھا، سیالکوٹ کے ڈی سی کے دفتر میں ہو چکا تھا، آج بھی انڈیا آفس لائبریری لندن میں اس کی دستاویز موجود ہے اور سر ولیم ہنٹر کی رپورٹ موجود ہے، لیکن دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ ان کے دعویٰ کرنے میں جو ہے وہ معال جو تھا، مقصود جو تھا وہ یہ تھا کہ انگریز کو راضی کرنے کے لیے یہ کہنا ہے کہ جہاد منسوخ ہے، جہاد منسوخ ہے، تو پھر اس شخص کی زندگی میں کہ جس نے شاملی کے میدان میں مجاہدین اسلام کی صفت سالاری کی، یہ کیسے اپنے دعوے کر سکتا تھا؟ تو بانی دارالعلوم دیوبند تو اس حدیث مبارک پہ ایمان رکھتے تھے نا، اور عمل بھی ان کا اس پہ تھا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، تو ان کے ہوتے ہوئے یہ کیسے دعوے کر سکتے؟ آگے چلتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ اور شیخ الہند رحمہ اللہ، ان کے دور میں ہر فتنہ جب آتا ہے اس کے مقابلے میں کون کھڑے ہوتے ہیں؟ علماء۔ کون کھڑے ہوتے ہیں؟ علماء۔ کون کھڑے ہوتے ہیں؟ علماء۔ اور ان کے مقابلے میں، اس مرزے کے مقابلے میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والے علماء وہ لدھیانوی کے علماء ہیں، وہ مولانا محمد لدھیانوی ہیں، وہ مولانا اسماعیل لدھیانوی ہیں، وہ مولانا عبداللہ لدھیانوی ہیں رحمہم اللہ۔ یہ کون ہیں؟ علماء ہیں۔ نسبت ان کی ہمیں سے جوڑتی ہے، نسبت ان کی ہمیں سے جوڑتی ہے۔ مولانا محمد رحمہ اللہ جو ہیں وہ رئیس احرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے پردادا ہے، کہ دادا ہے، دادا ہے۔ اور ان کی نسبت کن سے ہے؟ یہ علماء دیوبند سے ہی، کس سے ہے؟ علماء دیوبند ہی سے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام مبارک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مبارک کے تحفظ کے لیے اللہ کریم نے
علماء دیوبند کو قبول فرمایا ہے، علماء دیوبند کو قبول فرمایا ہے۔ تو ان حضرات کے فتوے کے بعد جو 1884 میں آیا، برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں 500 علماء کا فتویٰ، جس پہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا دستخط بھی موجود ہے، شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا دستخط بھی موجود ہے، 500 علماء کے ان پہ دستخط موجود ہیں۔ اس فتوے میں کہا گیا کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کون کافر۔ اور یہ فتویٰ جو ہے پختنو بیان خوشان شئی، یہ فتویٰ جو ہے جس نے مدون کیا، ان مفتی صاحب کا کیا نام ہے؟ مفتی محمد سہول خان، مفتی محمد سہول خان۔ اس پہ بات رکی نہیں، ادھر دیکھ لیں، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے دو عظیم شاگرد ہیں، ایک علامہ سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ہیں، ایک شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہے۔ اب تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت، نام مبارک کی حفاظت، کام مبارک کی حفاظت اور مقام مبارک کی حفاظت کا جو سلسلہ چلتا ہے، تو اللہ نے شاہ انور شاہ کشمیری سے وہ کام لیا کہ آج بھی اس دور کے عاصی اور گنہگار بھی جو ہے وہ ایک نسبت انوری رکھتے ہیں، ختم نبوت کے طفیل، ختم نبوت کے طفیل۔ تو کوئی میدان نہیں چھوڑا، نہ مناظرے کا میدان چھوڑا، نہ تصنیف و تالیف کا میدان چھوڑا، نہ تقریر و بیان کا میدان چھوڑا، نہ مباہلے کا میدان چھوڑا۔ سارے میدانوں میں کام کیا۔ غلبہ اللہ نے کس کو دیا؟ غلبہ اللہ نے کس کو دیا؟ ماننے والے کو دیا۔ کس کو دیا؟ ماننے والے کو دیا، مومنین کو دیا، منکرین کو نہیں دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، جتنا شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں ان کی نسبت عطا کی ہے۔ اور پھر شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہ ختم نبوت کب پھریرا؟ 1930 میں کس کے ہاتھ میں دیا؟ وہ 500 علماء نے لاہور میں کس کے ہاتھ پہ بیعت کی؟ وہ ہمارے بانی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، امیر اول مجلس تحفظ ختم نبوت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ہے، جن کو آج دنیا امیر شریعت کے لقب سے جانتی۔ بات وہاں رکی نہیں، بات وہاں رکی نہیں، وہاں سے چلتی رہی، آج تک چل رہی ہے۔ حضرت رحمہ اللہ کے بعد جو ہے یہ زمام کار مجلس کی کس نے سنبھالی؟ مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی نے سنبھالی۔ ان کے بعد کس نے سنبھالی؟ حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمہ اللہ نے سنبھالی۔ ان کے بعد کس نے سنبھالی؟ مولانا لال حسین اختر نے سنبھالی۔ ان کے لیے ان کے بعد قائم مقام امیر کی حیثیت سے کس نے سنبھالی؟ فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات صاحب نے سنبھالی۔ ان کے بعد کس نے سنبھالی؟ ان کے بعد بھی شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد نے سنبھالی۔ علامہ سید یوسف بنوری رحمہ اللہ نے سنبھالی، اور جن کے دور میں تحریک چلی 1974 کی، اور اللہ نے کامیابی کس کی جھولی میں ڈالی؟ کس کی جھولی میں ڈالی؟ ماننے والوں کی جھولی میں ڈالی، اور ماننے والوں کے نمائندہ مجلس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جھولی میں ڈالی۔ اس وقت بھی تحریک چلی، اس وقت بھی تحریک چلی، جس طرح امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے خیبر سے لے کے راس کماری تک ختم نبوت کا پیغام جو ہے وہ امت تک پہنچایا۔
اسی طرح سارے ملک میں علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے ختم نبوت کا پیغام پہنچایا کہ پشاور سے لے کے کراچی کے سمندر تک سارے اہل ایمان کو جگایا، سارے اہل ایمان کو جگایا کہ اٹھو، یہی وقت ہے نام محمد کی حفاظت کرنے کے لیے، اٹھو یہی وقت ہے کام محمد کی حفاظت کرنے کے لیے، اٹھو یہی وقت ہے مقام محمد کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو کامیابی اللہ نے جھولی میں ڈالی۔ یہ علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ جو ہیں سید ہیں، کیا ہیں؟ سید ہیں۔ لیکن اب پٹھان ذرا خوش ہو جاؤ، یہ محبت آباد مردان میں پیدا ہوئے تھے، ان کی مادری زبان بھی کیا تھی؟ پشتو تھی۔ اور چلو اسمبلی میں جا کے دیکھو کہ جو اللہ نے کرم کیا، کس نے کرم کیا؟ اللہ نے کرم کیا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے جمعیت علماء اسلام کے احیاء کے لیے حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمہ اللہ کو امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے ہاں بھیجا تھا۔ کیا فرمایا کہ امیر شریعت فرماتے ہیں میدان بدماشوں کے لیے خالی نہیں چھوڑنا، میدان بدماشوں کے لیے خالی نہیں چھوڑنا۔ تو حضرت نے ان کی یہ بات مان لی۔ پھر جمعیت علماء اسلام کا احیاء ہوا۔ ذرا 53 کی تحریک کو دیکھو، 10,000 سے اوپر مسلمان جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کٹ مرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ کیا اسمبلی نے یہ قانون منظور کیا کہ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ کیا نہیں۔ لیکن جب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی تجویز پہ امام الاولیاء نے جمعیت علماء اسلام کا احیاء کیا، میدان بدماشوں کے لیے خالی نہیں چھوڑا، تو اسمبلی میں پھر علماء موجود تھے۔ وہ کون تھا؟ وہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تھے۔ وہ کون تھے؟ مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تھے۔ وہ کون تھے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ مولانا عبدالحکیم ہزاروی رحمہ اللہ تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ مولانا صدر الشہید رحمہ اللہ تھے۔ وہ کون تھے؟ مولانا نعمت اللہ رحمہ اللہ تھے۔ وہ کون تھے؟ مولانا عبدالحق جو لورالائی سے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پہ کامیاب ہو کے آئے تھے۔ انہوں نے مفتی محمود رحمہ اللہ کی قیادت میں اسمبلی میں امت کا یہ مقدمہ لڑا، اللہ کریم نے غلبہ عطا کیا، فیصلہ ہو گیا کیا کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جس وقت 53 کی تحریک چلی اس وقت بھی کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی جو ختم نبوت کے حوالے سے کام کر رہی ہو۔ یہی حضرت شاہ جی رحمہ اللہ تھے، یہی مجلس تحفظ ختم نبوت کا خاکہ موجود تھا۔ اور جب 74 کی تحریک چلی، اللہ نے کامیابی جھولی میں ڈالی، مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، تو اس وقت بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے علاوہ اور کوئی ختم نبوت کے عنوان سے کام کرنے والی تنظیم نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد 1984 میں تحریک چلی، یہ تکملہ تھا اس تحریک ختم نبوت 1974 کا کہ جس میں صدارتی آرڈیننس جاری ہوا امتناع قادیانیت کے نام سے جو پہچانا جاتا ہے۔ تو دیکھو، سب سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ آقا کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ اونچی آواز میں کہو، کس کے ہیں؟ ہمارے۔ ان پہ اترنے والی کتاب کس کی ہے؟ ہماری۔ ان کی شریعت کس کی ہے؟ ہماری۔ اور ان کے صحابہ کس کے ہیں؟ ہمارے۔ ان کی ازواج مطہرات کس کی ہیں؟ ہماری مائیں ہیں۔ اور ان کے اہل بیت کس کے ہیں؟ ہمارے۔ صحیح ہے۔
ان کے تحفظ کے لیے اللہ کریم نے ہم پہ یہ کرم فرمایا، ہم پہ یہ کرم فرمایا کہ جب 53 کی تحریک چلی تھی 3 مطالبے تھے۔ کون سے 3 مطالبے تھے؟ پہلا یہ تھا کہ ظفر اللہ قادیانی جو وزیر خارجہ ہے اس کو برطرف کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ ان کو کلیدی اسامیوں سے کی پوسٹوں سے ہٹایا جائے۔ تو ذرا دیکھیں، پہلا مطالبہ قبول ہوا، چاہے جس طرح ہوا۔ 53 کی تحریک کے بعد ظفر اللہ قادیانی وزیر خارجہ نہیں رہا، وزیر خارجہ نہیں رہا۔ 2 باتیں رہ گئیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور کلیدی اسامیوں سے ان کو ہٹایا جائے۔ 74 کی تحریک چلی، دوسرا مطالبہ بھی منظور ہو گیا، دوسرا مطالبہ بھی منظور ہو گیا، غیر مسلم اقلیت قرار پائی۔ اب تیسرا مطالبہ جو ہے وہ ابھی تک رہتا ہے۔ کون سا؟ کہ ان کو کلیدی اسامیوں سے ہٹایا جائے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا، انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب قادیانی اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے، دین اسلام کی دشمنی سے باز نہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے باز نہ آئے، ازواج مطہرات کی دشمنی سے باز نہ آئے، صحابہ کرام کی دشمنی سے باز نہ آئے، اہل بیت اعظام کی دشمنی سے باز نہ آئے، امت کے علماء صلحاء اصفیاء اتقیاء اولیاء کی دشمنی سے باز نہ آئے، عام امتی کی دشمنی سے بھی باز نہ آئے، تو پھر وہ دن آئے گا، وہ دن آئے گا کہ کسی بھی کلیدی اسامی پہ پھر قادیانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، قادیانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر تکملہ ہوا کس چیز کا؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، قائد تحریک ختم نبوت حافظ ناصر الدین خاقوانی صاحب، زندہ باد، قائد تحریک ختم نبوت حضرت خاقوانی صاحب، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں۔ تو امتناع قادیانیت آرڈیننس وہ 74 کی تحریک سے 74 کی تحریک کا تکملہ تھا، 74 کی تحریک کا تکملہ تھا۔ جب یہ تحریک چلی اور اس میں اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، ہمیں غلبہ عطا فرمایا، ہمیں اس وقت بھی ختم نبوت کے عنوان سے ساری دھرتی پہ کوئی تنظیم کام کرنے والی نہیں تھی، یہی ایک مجلس تھی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے، آپ کے ازواج مطہرات بھی مائیں ہماری، آپ کے صحابہ بھی ہمارے، آپ کے اہل بیت بھی ہمارے، آپ کے تابعین بھی ہمارے، آپ کی کتاب بھی ہماری، آپ کی شریعت بھی ہماری، آپ کا قبلہ بھی ہمارا۔ تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نام مبارک کے تحفظ کے لیے میدان میں رہیں، کام مبارک کے تحفظ کے لیے میدان میں رہیں، اور مقام مبارک کے تحفظ کے لیے بھی میدان میں رہیں۔ دیکھو جس چیز پہ اس نے دعویٰ کیا ہم نے واپس لے لی کہ یہ ہماری ہے۔ کیا ہے؟ ہماری ہے۔ اس نے ختم نبوت پہ ڈھاکہ ڈالا، ہم نے اس کا منہ توڑ دیا کہ نہیں یہ کس کی ہے؟ یہ ہماری ہے، یہ تو اہل ایمان کے جو نبی اور رسول ہے۔ اللہ اکبر! ساری امتوں کو کسی کو اللہ نے نبی عطا فرمایا علیہ السلام، کسی کو اللہ نے رسول عطا فرمایا علیہ السلام۔ یہ ختم نبوت کا فیضان ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی الانبیاء اور رسول المرسلین عطا فرمایا۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نبی بھی ہیں اور نبی الانبیاء بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر لے لیا نا ہم نے کیا 53 میں کہ یہ وزارت قادیانی کے لیے
نہیں ہے اس کو برخاست ہونا پڑا. پھر لے لی نا ہم نے 74 میں کہ ختم نبوت ہمارے آقا کی ہے, اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. تو پھر کہہ دیا نا ہم نے, قانون میں درج کرا دیا نا کہ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے کون؟ کافر. ہاں یہ تو 74 میں ہوا. آج ہم جہاں بیٹھے ہیں, آپ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بہار نظر آ رہی ہے. یہاں پہ اس کا نام بھی انہوں نے ربوہ رکھ چھوڑا تھا. یہاں بھی کوئی محمدی داخل نہیں ہو سکتا تھا. یہ بھی ہم نے لے لیا نا, الحمدللہ. یہ کب لیا؟ 78 میں لیا غالباً, 75 میں یہ بھی ہم نے لے لیا. اور پھر دیکھیں نا, یہ اپنی عبادت گاہ مرزاڑا جو ہے اس کو مسجد کی شکل دیتے تھے, اس کا مینار بناتے تھے, اس کا گنبد بناتے تھے, اس میں محراب و منبر بناتے تھے. یہ 1984 میں جو امتناع قادیانیت آرڈیننس آیا نا, ہم نے اپنا مینار بھی واپس لے لیا, ہم نے اپنا گنبد بھی واپس لے لیا, ہم نے مسجد کا نام بھی واپس لے لیا, ہم نے منبر و محراب بھی واپس لے لیا. ہم نے اپنا کلمہ جو ازل سے اللہ کریم نے اپنے عرش پہ تحریر قرار رکھا تھا اور قلم کو حکم دیا تھا کہ نور کے جلی خط سے مشرق سے لے کے مغرب تک میرے اس عرش پہ لکھ دو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ ہمارا کلمہ ہے, یہ ختم نبوت کا کلمہ ہے, یہ اس امت کا امتیاز ہے, یہ اس امت کی شناخت ہے. وہ بھی ہم نے ان سے لے لی, کہ تیرا حق نہیں ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا استعمال کرے, چاہے اپنی عبادت گاہ پہ, چاہے اپنے سینے میں. اور سارے شاعر اسلام پہ ان کے لیے پابندی لگ گئی, وہ واپس لے لی نا. تو ہماری امہات المومنین, اللہ اکبر, جن کے متعلق اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ہم نے اپنی ماؤں کا اعزاز بھی واپس لے لیا. کہہ دو نا الحمدللہ. آج وہ مرزا کی بیویوں کے لیے یہ شعار استعمال نہیں کر سکتے. ہاں ہم نے کہا نا صحابہ بھی ہمارے ہیں, تو ہم نے یہ اعزاز بھی لے لیا واپس کہ مرزا کے کسی ساتھی کو بھی وہ صحابی نہیں کہہ سکتے. تو جیت کن کی ہے؟ ماننے والوں کی ہے. جیت کن کی ہے؟ ماننے والوں کی ہے. غلبہ کن کا ہے؟ وہ اہل ایمان کا ہے, مومنوں کا ہے. اور شکست کس کی ہے؟ وہ منکر کی. تو آپ اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دیکھو کام تو سارا ہو گیا, کیا اسمبلی میں قانون بھی بن گیا, امتناع قادیانیت آرڈیننس بھی آ گیا, ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون بھی آ گیا, اور ایک خط کھچ گیا ساری دنیا میں کہ وفادار جو ہیں وہ اس طرف یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع رسالت کے پروانے ہیں, یہ ختم نبوت کے محافظین ہیں, اور منکرین اس کی طرف, جن کو کیا کہتے ہیں؟ منکر کو کیا کہتے ہیں؟ کہہ دو نا کافر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. وہ اس طرف. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بظاہر تو کام ہو گیا, کوئی عدالت ایسی نہیں بچی. لوئر کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ملک کی عدالتیں چھوڑ بین الاقوامی عدالتوں میں اور ملکوں کی عدالتوں میں بھی یہ بات فیصلہ کن ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی جھوٹا دعوے نبوت کرے, مثلا مرزا غلام قادیانی, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے ماننے والوں کا اسلام سے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہر میدان میں اللہ نے تمہیں فتح عطا کی, بیان و تقریر میں بھی, تصنیف و تحلیف میں بھی, مناظرے مباحثے میں بھی, مباہلہ میں بھی, اسمبلی میں بھی, اور عدالت میں بھی. کیا کام ختم ہو گیا؟ نہیں, کام نہیں ختم, کام ابھی باقی ہے. اب ہم نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آپ نے یہاں سے جا کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا تعارف
کے کام مبارک کا تعارف، آپ کے مقام مبارک کا تعارف جو ہے وہ گھر گھر پہنچانا ہے، گھر گھر پہنچانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم نے پشاور میں ہفتہ وار درس کے اہتمام کی صورت میں گھر گھر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے کام شروع کیا ہے۔ اللہ کریم نے اتنی فتوحات عطا فرمائی ہے کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ پشاور میں اس وقت 360 سے اوپر NCs اور VCs ہیں، ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل، اور الحمدللہ ہفتہ وار بیانات تقریباً 400 مقامات پہ ہوتے ہیں ہر ہفتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ گھر گھر یہ دعوت پہنچانی ہے، گھر گھر یہ دعوت پہنچانی ہے، فرد فرد تک یہ دعوت پہنچانی ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ قانون جو بن چکے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں، اور یہ امت جو ہے وہ نئی نسل اس کی جو ہے وہ کس سے بچے؟ ارتداد سے بچے۔ کس سے بچے؟ الحاد سے بچے۔ کس سے بچے؟ اس فتنے سے بچے۔ اس کے لیے کام کرنا ہے۔ جب 53 کی تحریک چلی تھی، کہنے والوں نے تو بہت کچھ کہا، کہنے والوں نے تو بہت کچھ کہا، لیکن ایک جسٹس کا تاثر ہے، میاں محبوب احمد ان کا نام ہے، وہ لکھتے ہیں کہ 53 کی تحریک چلا کے 53 کی تحریک کی قیادت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرما کے ارتداد کے سیلاب کے آگے سندے سکندری جو ہے وہ کھڑی کر دی۔ سبحان۔ اب ارتداد اور الحاد کے راستے میں سد سکندری آپ خود بن جائیے، گھر گھر جو ہے ہفتہ وار بیانات کی صورت میں یہ پیغام پہنچائیے۔ وہ کس ترتیب سے ہم کام کرتے ہیں اس کا ایک مختصر تعارف جو ہے وہ ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی ناظم تبلیغ حضرت مولانا محمد اسماعیل شجاع آبادی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں میں بھیج چکا ہوں۔ امید ہے کہ وہ آپ وہ مبلغین کو اس انداز سے کام کرنے کی جو ہے تو وہ ہدایت فرمائیں گے۔ آخر میں میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ نے اللہ نے جو کرم کر رکھا ہے آپ اس کی ناشکری نہیں کرنی، اس کی ناشکری نہیں کرنی۔ اس کام میں لگ جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے لگ جاؤ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگ جاؤ۔ دنیا کا کوئی کام آپ کا ایسا نہ ہوگا کہ جو ادھورا رہ جائے۔ یہ ختم نبوت کا فیضان ہے۔ آخر میں آپ یہ کہہ دیں، ذرا ان کے جو منکرین ہیں، ذرا ان کے جو ان کے سہولت کار ہیں، ذرا ان کے جو ان کے وفادار ہیں، ان کے کانوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ آج ختم نبوت کے جو پروانے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تحفظ ختم نبوت کے لیے اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے، بیدار بھی ہیں، تیار بھی ہیں۔ ذرا کہہ دو بیدار بھی ہیں، تیار بھی، سب کی آواز نہیں آ رہی، ذرا کہہ دو نا بیدار بھی ہیں، تیار بھی ہیں۔ وہ حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں وہ بنگلہ دیش والوں کی آواز نہیں آ رہی۔ تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے تیار ہیں، بیدار بھی ہیں اور تیار بھی ہیں۔ اللہ کریم توفیق عطا فرما دے۔ رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي